إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو اظہار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر یوں ہی بیکار اور بھٹکتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. اور بے شبہ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی. ایک مسلمان کو ہمیشہ یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اس کی کامیابی کن چیزوں میں ہے. اس کی کامیابی کے لیے کون کون سی کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور دنیا کے اندر ہم اور آپ عبادات کے اندر، عقائد کے اندر، معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، اخلاق کے اندر، تمام چیزوں کے اندر ہمیں کس کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے؟ وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم تک کیسے پہنچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، آپ کے جو شاگرد تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جنہیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چن لیا تھا، ان لوگوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچی. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ نساء کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو ایسی جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ویتعد حدودہ، اور جو مقررہ حدود ہیں اس سے تجاوز کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا. ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے. تو ان دو آیتوں کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو کامیابی کی ضمانت قرار دیا، وہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو جہنم میں جانے کا سبب بنایا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت فرما برداری کیسے کریں، قرآن کو کیسے اپنی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی میں کیسے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. تو میرے عزیز ساتھیوں، وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے ہمیشہ
اپنی پوری زندگی دین اسلام کے لیے وقف کر دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے، بزنس ہو، تجارت ہو، غزوات میں جاتے تھے. اسی طریقے سے مساجد میں بیٹھ کر، دینی محفلوں میں بیٹھ کر علم دین سیکھتے تھے. ہر وقت ہر آن ان کو اخروی زندگی کی فکر لاحق رہتی تھی. وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی جان، مال، اولاد، تمام چیزیں اللہ کے لیے قربان کر دی. وہ صحابہ کرام جو ہم سے اور آپ سے، تمام لوگوں سے زیادہ دین اسلام کو چاہنے والے، اللہ رب العالمین کو چاہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے، ان صحابہ کرام کے ذریعے سے صحیح سند کے ساتھ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہی دین قابل عمل ہے. اور اس دین کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، جو بھی ہیں مکمل ہیں، اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ مکمل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو معیار قرار دیا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ان کے جیسے ایمان لاؤ گے، ان کے جیسے، ان کے برابر تو نہیں پہنچ سکتے، ان کے جیسے اگر کوشش کرو گے، ان کے جیسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ پاؤ گے، ہدایت یافتہ رہو گے. صحابہ کرام فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے وہ لوگ ایمان لائے، اگر اس کے جیسے کوشش کرو گے، بننے کی کوشش کرو گے، اس جیسے ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ رہو گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اسے منہ پھیرو گے، اس سے پھر جاؤ گے تو گویا کہ تم کیا ہو، یعنی اس سے الگ رہنا چاہتے ہو یا اس راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہتے ہو. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری کے بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت یا ان کا طریقہ، ان کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد، دین اسلام کے آ جانے کے بعد، اگر کوئی شخص مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے، اور مومنین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام. اس لیے کہ جب اس آیت کریمہ کا نزول ہوا تو اس زمانے میں صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو اس لیے اول مراد وہی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستے اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر چاہتا ہے، جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں، ادھر ہی اس کو لگا دیتے ہیں. اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ جہنم میں ہم اس کو ڈھکیل دیتے ہیں، اور جہنم بہت ہی بری جگہ ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو بیان کیا کہ صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دوسرا راستہ اختیار کرے گا، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کر، ان کے عقیدے کو چھوڑ کر، ان کی عبادات کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص دوسرا منہج، دوسرا طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے اندر صحابہ کرام کے منہج کو سامنے رکھیں، ان کے عقیدے کو سامنے رکھیں، ان کے طریقے کو سامنے رکھیں، ان کی عبادات کو سامنے رکھ کر جس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کی عبادت کرنے میں اپنی زندگی وقف کر دی، جس طریقے سے صحابہ کرام ایک ایک حدیث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، دوسروں تک پہنچاتے تھے، اس کو لکھتے تھے، یاد کرتے تھے، تڑپ رہتی تھی، وہ جذبہ رہتا تھا، تو صحابہ کرام سے ہمیں دین اسلام کو سیکھنے کی یا سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ہی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو، لازم ہے، ضروری ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو ولی امر ہو، جو جس کے پاس سلطنت ہو، جس کے پاس بادشاہت ہو، جو تمہارا ذمہ دار ہو، جو حاکم ہو، جو مفتی ہو، جو ذمہ دار ہو، ایسے لوگوں کی بھی اطاعت. لیکن یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ولی امر کی اطاعت کو لازم قرار نہیں دیا. ولی امر کی اطاعت، بادشاہ کی اطاعت، حاکم کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. یعنی اگر اس کی باتیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے موافق ہوں گی، تو اس حاکم کی بات مانی جائے گی، اس کی اطاعت کی جائے گی، ورنہ اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. پھر اللہ رب العالمین نے آگے اسی آیت کریمہ کے اندر اصول بیان فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، اور اختلاف ہونا یہ فطری امر ہے، اختلاف ہوتا رہتا ہے، پہلے زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے اور ہوتا رہے گا.
اللہ رب العالمین نے اصول اور ضابطہ بیان فرمایا جب اختلاف ہو تو اس کو حل کیسے کیا جائے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور وہ اختلاف چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے بزنس کا ہو، چاہے تجارت کا ہو، لین دین کا ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے کا اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اللہ کی طرف یعنی قرآن مجید کی طرف، رسول کی طرف یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف. کیونکہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، لیکن آج ان کی سنتیں موجود ہیں، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے. تو اس لیے اختلاف ہوگا، لیکن اختلافات کے اندر ایک مومن کا جو طرز عمل ہونا چاہیے، اس کی یعنی اس کا جو طرز زندگی ہونی چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس اپنے اختلافی مسائل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹائے. قرآن اور حدیث کے اندر جو مسائل صحیح طریقے سے مل جائے اس پر عمل کرے، اس کو قبول کرے، صدق دل سے آمنا و صدقنا کہے، سمعنا و اطعنا کہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تمہارا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہو، یعنی اللہ پر اگر تمہارا کامل ایمان ہو، آخرت کے دن پر ایمان ہو، تو اپنے اختلافی مسائل کو قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیا کرو، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹایا کرو. جو اس سے مسئلہ حل ہو جائے، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو مسئلے کا حل ہو جائے اسی کو قبول کر لیا کرو. اب یہ جو تمہیدی باتیں میں نے ذکر کی ہیں ابھی تک کی، یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ قرآن اور حدیث کی اتباع کرنا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اور اسی میں ہماری اور آپ کی نجات موقوف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑنا، اسی میں ایک مسلمان کی کامیابی مضمر ہے. اور اگر کوئی شخص ان دونوں کو چھوڑ کر یا دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ کر کسی تیسری چیز کو اختیار کرتا ہے تو پھر وہ گمراہی کے راستے پہ چلا جائے گا، پھر وہ دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کرے گا. آج یہ دیکھیے ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں. ربیع الاول کی غالباً آج 6 تاریخ ہے. اسی ربیع الاول کے 12 تاریخ کو یا 12 ربیع الاول کو ہمارے بر صغیر کے اندر، خاص طور سے بر صغیر کے اندر، جشن عید میلاد النبی کے نام سے ایک بڑا ہی عظیم تہوار منایا جاتا ہے. جشن عید میلاد النبی بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ، بڑے ہی شوق کے ساتھ، اور ایمانی غیرت اور ایمانی جذبے کو اور اسی طریقے سے ایمانی غیرت نظر آتی ہے. اور اس طریقے سے ہمارے نوجوان، ہمارے بچے، ہمارے بوڑھے، اسی طریقے سے مرد و حضرات، خواتین، تمام لوگ اس جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور مناتے ہیں، اور اس کے لیے اپنی طاقت کو، اپنے پیسے کو، اپنے اوقات کو، اپنی انرجی کو، تمام چیزوں کو ختم کرتے ہیں یا صرف کرتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہوں، میں ہی عاشق رسول ہوں، میں ہی محب رسول ہوں. اور جو نہیں مناتا ہے وہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ فلاں لوگ ہیں جو نہیں مناتے، ابلیس نہیں مناتا، فلاں نہیں مناتا. یہ ساری چیزیں ہم اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے سنتے بھی ہیں. اکثر کیمپوں کے اندر بھی لوگ مناتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، میرے پیارے بھائی اور دوستوں، سوال یہ ہے، آپ سنجیدگی سے سوال کیجئے، تنہائی میں سوال کیجئے. میری باتوں پہ یقین نہ لائیے، میری باتوں پہ یا کسی کی باتوں پہ یقین نہ لائیے. آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. جو سیرت کی کتاب آپ کی نظر میں سب سے اچھی ہو آپ اس کتاب کو پڑھیے. تاریخ پڑھیے، یہ سب ساری چیزیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، سیرت کی کتابوں کے اندر درج ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو اس سے قریب ہے، پھر جو اس سے قریب ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین. اب یہ جشن عید میلاد النبی جس کے نعرے لگا رہے ہیں، جس کے نام پہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں، نعتیہ محفلیں منعقد ہوتی ہیں، نعرہ لگایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور اسی طریقے سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں. مسلمان اپنا نہ جانے کتنا مال اس کے لیے خرچ کرتا ہے، گھروں پہ جھنڈے لگائے جاتے ہیں. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، ربیع الاول کا چاند مبارک ہو، جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. میرے عزیز ساتھیوں، کیا صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ موجود تھا؟ کیا صحابہ کرام کے اندر یہ نعرہ تھا؟ کیا صحابہ کرام نے جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد ایک دوسرے کو دی؟ کیا اس زمانے میں یہ فکر تھی؟ کیا اس زمانے میں یہ
اس چیز کو دین کا حصہ سمجھا جاتا تھا؟ کیا تابعین کے زمانے میں یہ چیز موجود تھی؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا؟ کیا منانے کا حکم دیا؟ کیا صحابہ کرام نے منایا؟ کیا تابعین نے منایا؟ کیا تبع تابعین نے منایا؟ یہ سارے سوالات ہیں جو آپ اپنے آپ سے کیجئے، آپ اپنے آپ سے کیجئے، اور یقین جانیے کہ صحابہ کرام سے زیادہ دین اسلام کو چاہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے آپ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے، آپ ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کی قربانیاں آپ پڑھیے، کس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کتنی قربانیاں انہوں نے دی۔ غزوہ احد اٹھائیے، ایک عورت کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا باپ مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، غزوہ احد میں شہید ہو گئے 4 قریبی رشتہ دار۔ سوچئے صحابہ کرام کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹوٹ محبت کرنے والے، آگے پیچھے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ان کو لاحق رہتی تھی۔ وہ عورت بھاگی بھاگی آتی ہے، ان کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کے بھائی کو مار دیا گیا، پھر آگے جاتی ہے آپ کے باپ شہید کر دیے گئے، پھر آگے جاتی ہے آپ کے شوہر کو مار دیا گیا۔ لیکن وہ عورت کیا کہتی ہے؟ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تاجدار مدینہ کہاں ہیں؟ میں ان کو دیکھ لوں، اس لیے کہ وہاں پہ شور ہو گیا تھا، یہ ہوا پھیل گئی تھی، یا شور ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ وہ عورت بے چین تڑپ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے بے چین ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے ہیں، پھر بھی اس نے کہا کہ میری نظر جب تک آپ کے چہرے انور پر نہیں پڑے گی مجھے سکون نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ عورت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ کل مصیبت بعدک جلل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی مصیبت کی کوئی وقت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تمام مصیبتیں ہیچ ہیں، تمام مصیبتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ یہ صحابہ کرام، یہ صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والی، وہ صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سفر و حضر میں ساتھ رہتے تھے، ہر وقت رہتے تھے، ایک ایک سنتوں کو زندہ کرتے تھے، اس کو امت تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، اپنے اولاد کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، اپنے مال کو دین اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ آپ ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پکا مسلمان تصور کرانا چاہتے ہیں؟ اور سوشل میڈیا پہ اگر کوئی بھی شخص اس طریقے کے نعرے لکھتا ہے اور اگر آپ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تو یقین جانیے کہ اس کو گالیاں دی جاتی ہیں، گستاخ رسول کہا جاتا ہے، گستاخ صحابہ کہا جاتا ہے، دین سے خروج کا۔ آج عام نوجوان جو سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے، خاص طور سے فیس بک وغیرہ پہ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر آپ جشن عید میلاد النبی کی مخالفت کر دیجئے آپ کو دین اسلام سے خارج کر دے گا۔ یہ کون سا مسلمان، یہ کون سا مسلمان، یہ کون سا مومن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشق نہیں کرتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سوال کیجئے اپنے آپ سے، کیا اس ولادت کا ثبوت تھا؟ 63 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کے اندر زندگی گزاری، اس دنیا کے اندر زندگی گزاری، 23 سالہ نبوی زندگی، مدینہ کے اندر 10 سال، مکہ کے اندر 13 سال، اس کے بعد صحابہ کرام خلفائے راشدین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر عظیم صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، کبھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت منایا؟ کبھی تابعین نے منایا؟ کبھی تبع تابعین نے منایا؟ ان تینوں قرون مفضلہ کے اندر کہیں کوئی ثبوت ملتا ہے؟ اور پھر اس کے بعد ہم اور آپ جن ائمہ کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں، ہم ان کو ماننے والے، ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں، ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، کیا کسی بھی امام سے، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر ائمہ اعظام، کسی سے آپ یہ پیش کر سکتے ہیں، کسی کے بارے میں آپ کے پاس ثبوت ہے کہ کوئی بھی امام جشن عید میلاد النبی مناتا رہا ہو یا اپنے شاگردوں کو منانے کی تعلیم دی ہو یا ان کے شاگردوں نے منایا ہو اور امام نے خاموشی اختیار کی ہو؟ کسی کے بارے میں کوئی ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ کوئی ایک دلیل پیش کر دیجیے، ایک دلیل، کئی دلیلیں نہیں، ایک دلیل پیش کر دیجیے، کوئی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ بعد کے ادوار میں 400-500 صدی گزرنے کے بعد اس بدعت کو ایجاد کیا گیا، جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پاداش میں رافضیوں کے ذریعے سے
اور اسی طریقے سے دیگر لوگوں کے ذریعے سے دین اسلام کے اندر بہت سارے خرافات کو جنم دیا گیا، اور ماتم کرنا، نوحہ کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے جسم کو ہلاک و برباد کرنا، یہ ساری بدعت و خرافات آج محرم کے نام پہ، یوم عاشورہ کے دن ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جشن عید میلاد النبی کے نام پر، جشن عید میلاد النبی کے نام پہ طرح طرح کی خرافات، طرح طرح کی بدعات آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ آج ہمارا نوجوان صرف نعرے لگانے میں مشغول ہے، آج ہمارا نوجوان جلوس نکالنے میں مشغول ہے، آج ہمارا نوجوان جشن عید میلاد النبی کے جھنڈے اوپر پھہرانے میں موجود ہے۔ لیکن وہی نوجوان، اس سے کہیے کہ سنت کو زندہ کیجئے، اس سے کہیے کہ نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں چلو، اس سے کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اس سے کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، آپ کب نبی بنائے گئے، مکہ کے اندر کتنے سال رہے، اور اسی طریقے سے قرآن ہمارے لیے دستور حیات ہے، اس قرآن کو پڑھو، قرآن کے اندر کتنے پارے ہیں، قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں، کسی کا اس کے پاس جواب نہیں ملے گا۔ افسوس کا مقام ہے میرے عزیز ساتھیو، افسوس کا مقام ہے۔ یہ ساری چیزیں حقائق پر مبنی ہیں، آپ خود پڑھیے، آپ خود حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا کوئی عمل جس کو آپ دین کا حصہ سمجھتے ہو، دین کا کام سمجھ کے کرتے ہو، اور اس عمل کا ثبوت دین اسلام سے دور دور تک کا نہ ہو، اور وہی ایک عمل آپ کی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب نہ بن جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا، قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت لائی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے لیکن ان کو پہچان نہیں پائیں گے، ان کو بھی قریب ہوگا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جام پلائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا جائے گا، روک دیا جائے گا، نہیں ان کو یہ پینے کے حقدار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں تبدیلی پیدا کر دی تھی، آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کی تھی، نئے نئے طریقے اختیار کیے تھے، نئی نئی چیزیں اختیار کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو، ہلاکت بربادی ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد میرے دین کے اندر تبدیلی پیدا کر دی۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیے، اور جس طریقے سے صحابہ کرام نے دین پر عمل کیا، اس کو امت تک پہنچایا، وہی ہماری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، اس کے اندر کسی کمی اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو جب دین مکمل ہے تو شریعت کے اندر کسی کمی اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ جس چیز کا ثبوت دین کے اندر نہ ہو اس کو دین کے اندر شریعت کی اصطلاح میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اور بدعت یہ دین کے امور کے اندر ہوتی ہے، دنیاوی امور کے اندر نہیں ہوتی۔ آج لوگ یہ غلط ملت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم بدعت بدعت کہتے ہو، یہ مائک بھی تو بدعت ہے، یہ بھی تو نئی چیز ہے، یہ جوال، یہ موبائل، یہ بھی تو بدعت ہے، یہ ٹیبل آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے، یہ لائٹنگ، یہ بھی تو بدعت ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، بدعت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ آج یہ ہوا لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر اس طریقے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ بدعت یہی نہیں ہے، بدعت تو بہت ساری چیزیں جس پر ہم اور آپ کیا ہیں، آج فلائٹس وغیرہ، جہاز وغیرہ، یہ سب کیا ہے، یہ سب نئی چیزیں ہیں، لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیو، بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت دینی امور کے اندر، دینی مسائل کے اندر، دین کے اندر کسی نئی چیز کو جوڑنا، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ دین کے اندر کسی دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کیا، دین کے اندر منع کیا، اور اس کی ایک صحیح دلیل جس کا مختصر اس کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کھجور وغیرہ کی کھیتی کرتے تھے، تو چونکہ کھجور وغیرہ پھل نکلنے سے پہلے اس میں کچھ اس کی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں، اس کو ایک دوسرے سے جوڑنا پڑتا ہے، یا کچھ اس کے طریقے اپنے ہوتے ہیں جو اس کے ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کچھ صحابی کو دیکھا تو کہا کہ تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کھجور کے پھل زیادہ آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کچھ ہے، اس کو چھوڑ دو، ایسا مت کرو۔ تو اس سال کھجور کا پھل کم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں پتا چلا کہ کھجور کا پھل تو ہوا ہی نہیں اس سال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ کرام سے کیا کہا؟ یہ تمام چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں؟ دلیل ہے میرے ساتھ، بالکل صراحت، کلیئر، کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دنیاوی امور کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر میں تمہیں اگر کسی چیز کا مشورہ دوں، کسی چیز کا حکم دوں، تو تمہیں اختیار ہے اس کو لینے اور نہ لینے کا۔ دنیاوی معاملات کے اندر تمہیں اختیار ہے اس کو لینے اور نہ لینے کا۔
لیکن جہاں دین کا معاملہ آ جائے، دینی مسائل کے اندر، دین کے اندر، شریعت کے اندر، اگر میں کسی بات کا حکم دوں، کسی چیز سے منع کروں، تو وہی اول اور آخر ہے، وہی اول اور آخر ہے۔ پھر آج یہ کہتے ہو کہ دین اسلام کے اندر یا دین کے اندر بدعت ہے، بہت زیادہ ایجاد کر لی گئی ہے، تم یہ کیوں استعمال کرتے ہو، وہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ بدعت کیسے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی بھی عمل کیا جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے، قرآن کے اندر کوئی اس کی دلیل نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، صحابہ کرام کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، تو ایسے عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود قرار دیا ہے۔ ایسا عمل اس کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا، ایسے عمل کو بدعت قرار دیا جاتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ اس لیے جشن عید میلاد النبی نہ منائیے۔ ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، محبت کرنی بھی چاہیے، اور یہ محبت یہ ایمان کا جز ہے۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان محبت کے جو تقاضے ہیں اس کو پار کر جائے، اس لیے کہ محبت کرنے کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ محبت انہی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آپ محبت کریں گے تو آپ کی محبت معیاری مانی جائے گی، آپ اس محبت کے اندر آپ سچے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اس محبت کی جو قوانین ہیں، اس محبت کے جو تقاضے ہیں، اگر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے، اس کے مطابق آپ محبت نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی محبت کیا ہوگی؟ یہ بے سود ہوگی، بلا فائدہ ہوگی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آج ایک لفظ جو ایجاد کر لیا گیا میرے عزیز ساتھیوں، لفظ عشق، عشق رسول، عاشق رسول، یہ لفظ عشق، اس کے اندر بے حیائی ہے، اس کے اندر عریانیت ہے۔ کہیں بھی آپ دیکھ لیجیے، آپ تاریخ اٹھائیے، اردو زبان کے اندر پڑھیے، آپ عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ اردو زبان میں پڑھیے، آپ عربی، آپ اسی طریقے سے ہندی پڑھیے، آپ انگلش پڑھیے، آپ دیگر زبانیں پڑھیے، لفظ عشق کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ کہیں بھی استعمال نہیں کیا گیا۔ لفظ عشق کے اندر عریانیت ہے، ننگا پن ہے، بے حیائی ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی شخص لفظ عشق کو اپنے جو اس کے معتبر رشتے ہیں ان کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم بہن سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم بیوی سے محبت کرتے ہیں، ہم بیٹی سے محبت کرتے ہیں، کہیں بھی کوئی شخص لفظ عشق کا ان تمام رشتوں کے لیے استعمال کرتا ہے؟ نہیں استعمال کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ یہاں پہ درست نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنے ماں سے عشق کرتا ہوں، میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت کرنا ایمان کا لازمی جز ہے۔ ہر مومن محبت کرتا ہے، ہر کرما کو محبت کرتا ہے، محبت کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ تمام الفاظ کے ذریعے سے آپ جو محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ محبت آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی بلکہ نقصان دہ ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو متنازع مسائل ہیں، جو مختلف ہی مسائل ہیں، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیجیے۔ جو صحیح مسئلہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر دیا جائے، اسی کو آمنا و صدقنا کہیے، اسی پر سمینا و اطاعنا کہیے، اور اسی کو بالکل صدق دل سے قبول کیجیے۔ اسی میں ہماری نجات موقوف ہے، اسی کو اپنانے میں ہماری اور آپ کی کامیابی مضمر ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے علاوہ، صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کے علاوہ جو کوئی بھی راستہ ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا اچھا لگے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی بھلا معلوم ہو، ان راستوں کو چھوڑ دیجیے۔ اس لیے کہ ایک صحابی کا قول ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نہ کیا ہو، ہر وہ عبادت جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے نہیں کیا ہو، تو ان کو عبادت نہ سمجھو، ان کو عبادت نہ سمجھو، وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ صحابہ کرام، جیسا کہ میں نے کچھ باتیں بیان کی، وہ جس عبادت کو صحابہ کرام نے نہ کیا اس کو عبادت سمجھو ہی مت۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کو لازم پکڑو، بدعتوں سے اجتناب کرو، اتباع کو لازم پکڑو، نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، تمہارے پاس جو شریعت ہے وہی تمہارے لیے کافی ہے، اب اس میں کسی کمی اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی کے نام پہ جو بہت ساری خرافات، بدعات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں اور منائی جا رہی ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں بہت ساری محفلیں منعقد ہوتی ہیں، یقین جانیے کہ 12 ربیع الاول کا ثبوت یا جشن عید میلاد النبی کا ثبوت نہ قرآن کے اندر ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہے، نہ ائمہ کرام کی زندگی سے ہے۔ کوئی ایک بھی صحیح دلیل آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ پھر اس کے لیے آپ اپنے وقت کو صرف کریں، آپ اپنے مال کو خرچ کریں، اور پھر وہی چیزیں آپ کے لیے آپ کی ہلاکت بربادی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے لیے اللہ سے ڈریے، اور ایسے تمام اعمال سے، ایسے تمام امور سے اجتناب کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اختلافی مسائل کے اندر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ، بڑے سے بڑا مسئلہ، یقین جانیے کہ اگر آپ شرح صدر کے ساتھ بالکل سچائی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹائیں گے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اس لیے آپ تمام مسائل کے اندر قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم۔